اوور تھنکنگ، خطرات اور قابو پانے کے طریقے۔ اوور تھنکنگ کا مطلب ہے کہ مسلسل اپنے خیالات، فیصلوں یا مسائل پر زیادہ سوچنا اور تجزیہ کرنا، اکثر اتنی زیادہ مقدار میں کہ ذہنی تھکن اور فیصلہ سازی میں مشکل پیش آتی ہے۔ یہ اکثر ماضی کے واقعات پر زیادہ غور کرنے اور مستقبل کے نتائج کے بارے میں مسلسل فکر کرنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اوور تھنکنگ انسانی زندگی کے لیے مختلف طریقوں سے خطرناک ہو سکتی ہے۔ اضطراب اور دباؤ میں اضافہ۔ اوور تھنکنگ اکثر اضطراب اور دباؤ کے احساسات کو بڑھا دیتی ہے۔ مسلسل فکر اور منظرناموں کا دوبارہ تجزیہ کرنے سے حالات زیادہ سنگین محسوس ہونے لگتے ہیں، جس سے مغلوبیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ افسردگی، منفی خیالات اور محسوس کی گئی ناکامیوں پر مسلسل غور کرنا افسردگی کو بڑھا سکتا ہے۔ فرد خود کو ایک لامتناہی ذہنی چکر میں پھنسے محسوس کرتا ہے، جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فیصلہ سازی میں مشکلات۔ اوور تھنکنگ کرنے والے افراد کو فیصلے کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، چاہے وہ غلط فیصلہ کرنے کے خوف سے ہو یا ہر ممکن نتیجے کا زیادہ تجزیہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ سست رفتاری اور بے بسی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ نیند میں خلل۔ اوور تھنکنگ نیند میں خلل ڈال سکتی ہے کیونکہ دماغ بے چینی کے خیالات میں ڈوبا رہتا ہے۔ اس نیند کی کمی سے تھکاوٹ بڑھتی ہے اور ذہنی صلاحیت اور جذباتی توازن متاثر ہوتا ہے۔ چینل دباؤ اور اس کے اثرات۔ مسلسل اوور تھنکنگ جسم کے دباؤ کے جواب کو متحرک کرتی ہے، جس سے کورٹیسول کی بلند سطحیں جاری رہتی ہیں۔ اس سے مختلف جسمانی صحت کے مسائل جیسے سر درد، ہاضمے کے مسائل اور مدافعتی نظام کا کمزور ہونا پیدا ہو سکتے ہیں۔ اوور تھنکنگ رشتہ داریوں میں غلط فہمی کا سبب بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کے عمل اور الفاظ کو زیادہ تجزیہ کر کے غلط سمجھ سکتا ہے، جس سے غیر ضروری تنازعات اور جذباتی فاصلہ پیدا ہوتا ہے۔ مائنڈ فلنس۔ مائنڈ فلنس کی مشق انسان کو موجودہ لمحے میں رہنے میں مدد دیتی ہے، جس سے ماضی پر سوچنے اور مستقبل کے بارے میں فکر کرنے کا رجحان کم ہوتا ہے۔ گہری سانس لینے، جسم کو محسوس کرنے اور حواس پر توجہ دینے جیسے طریقے اوور تھنکنگ کے چکر کو توڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ میڈیٹیشن۔ باقاعدہ میڈیٹیشن کی مشقیں جیسے رہنمائی والی سیشن اور سانسوں پر توجہ مرکوز کرنا ذہن کو سکون دینے اور مداخلت کرنے والے خیالات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ منفی خیالات کو چیلنج کریں۔ خود سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ کی فکروں کی بنیاد حقائق پر ہے یا مفروضوں پر؟ حالات کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ ذہنی رویہ بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ سوچ (CBT) کی تکنیکوں کو اپنانا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ خود سے ہمدردی۔ اپنے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں اور تسلیم کریں کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس تمام جوابات نہیں ہیں۔ یہ قبول کریں کہ غلطیاں اور غیر یقینی حالات زندگی کا حصہ ہیں۔ کسی مسئلے یا فیصلے پر غور کرنے کے لیے مخصوص وقت مختص کریں، پھر آگے بڑھیں۔ اس سے دماغ کو اوور اینالائز کرنے کے لامتناہی چکر میں پھنسنے سے روکا جا سکتا ہے۔ فیصلہ سازی کے لیے وقت کی حدود مقرر کرنے سے التوا کی حالت بھی کم ہو سکتی ہے۔ اپنے خیالات کو لکھنا اوور تھنکنگ کے دماغی بوجھ سے نجات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ کو حالات پر زیادہ واضح نظر آ سکتا ہے اور اب شاید انہیں زیادہ غیر جانبدارانہ طور پر دیکھ سکیں گے۔ ورزش اوور تھنکنگ کے چکر کو توڑنے کے لیے ذہن کو کسی اور چیز پر مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جسمانی سرگرمی کے دوران اینڈورفنز خارج ہوتے ہیں، جو موڈ کو بہتر بناتے ہیں اور ذہنی صفائی کو بڑھاتے ہیں۔ کبھی کبھار اپنے خیالات کو کسی قابل اعتماد دوست، خاندان کے فرد یا معالج کے ساتھ بانٹنا نیا زاویہ فراہم کرتا ہے۔ جذبات کا اظہار کرنے سے ذہنی سکون ملتا ہے اور اوور تھنکنگ کے چکر کو توڑا جا سکتا ہے۔ اچھی نیند کے معمولات، متوازن غذا کھانا اور باقاعدگی سے ورزش کرنا ذہنی بہبود کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے، جو اوور تھنکنگ کے اسباب کو کم کرتا ہے۔ اوور تھنکنگ انسان کے تجربات کا ایک قدرتی حصہ ہے، لیکن جب اس پر قابو نہ پایا جائے تو یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اوور تھنکنگ کی علامات کو پہچاننا اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکمت عملیوں کو اپنانا ذہنی، جسمانی اور جذباتی صحت پر اس کے منفی اثرات کو کم کر سکتا ہے۔